بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف صاحب، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی نشست میں ہم نے ہستی باری تعالیٰ پر گفتگو کی اور اس میں ذکر بھی ہوا کہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ کوئی نہ کوئی پہلو تشنا رہ ہی جانا تھا، اور رہ بھی گئے بہت سارے پہلو. پھر جب یہ آن لائن آئی تو بہت سارے کامنٹس آئے، ان کامنٹس میں سوالات بھی آئے جی اور پھر ہم نے سوچا کہ دوبارہ آپ سے ایک نشست کر لی جائے اور اسی سلسلے کو قدرے آگے بڑھایا جائے. تو آج بھی ہم ہستی باری تعالیٰ پر ہی بات کریں گے. جی ایسے کمنگ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ، دنیا میں سفرنگ بہت زیادہ ہے. اب سفرنگ کو میں اگر واضح کرنا چاہوں اس لحاظ سے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ انسان کوئی کام کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے. جی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جن کو تکلیف پہنچتی ہے ان کا قصور نہیں ہوتا، ان کو شاید پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کیوں تکلیف پہنچ رہی ہے، سفرنگ میں کیوں مبتلا ہیں، شکار ہیں. مثلا جنگیں ہیں، غزہ کا یہ واقعہ آپ کو بتا، جاوید اختر صاحب نے ذکر بھی کیا. جی اسی طرح پھر مختلف قسم کی آفات ہوتی ہیں، زلازل آ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک چیز جس کو جو ملحد ہیں، لفظ بہت سخت ہے لیکن خیر، جو خدا کو نہیں مانتے، وہ بڑا ذکر کرتے ہیں کہ موروثی بیماریاں، کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو ایک موروثی بیماری ہوتی ہے. جی اس میں اس کو کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ ساری عمر ایک تکلیف میں کاٹ دیتا ہے. اس کے لیے بھی تکلیف، والدین کے لیے بھی تکلیف، معاشرے کے لیے، ماحول کے لیے بھی تکلیف. تو کیا یہ جو سفرنگ ہے، کیا یہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر سوال اٹھاتی ہے؟ بہت شکریہ صاحب. آپ نے پچھلی ہماری نشست کی بات کی، اس میں ہم نے کوشش کی، شروع میں ہی ہم نے بتا دیا تھا کہ ہم بالکل کامن سینس گراؤنڈس پہ، کیونکہ جو دہریے ہیں، جو ملحد ہیں، وہ کامن سینس گراؤنڈس پہ کہتے ہیں ہم خدا کو نہیں مانتے، تو ہم کوئی بھی جارگن لمبی چوڑی تھیریز لانے کی بجائے ہم کامن سینس گراؤنڈس پہ ان کو ایڈریس کریں گے. اب یہ جو سوالات ہیں اور جو آپ جس طرح کبھی آپ نے پوچھا، اور آگے بھی معلوم نہیں آپ کے پاس کیا ہے لیکن دیکھتے ہیں. لیکن ان سوالات کے لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹس religion versus the atheist / agnostic circles of the society. اب یہاں پہ مذہب کے اوپر اعتراض آ جاتا ہے کہ اگر خدا ہے، ٹھیک ہے جی، اب یہ جب بات اب اس سے آگے چلی گئی نا، بس پچھلی دفعہ ہم نے کہا کہ سائنس اگر کسی چیز کو ثابت نہیں کرتی تو ہم رد تو نہیں کر دیتے. اسی طرح پیور ریزن سے اگر خدا ثابت نہیں ہوتا ہم رد تو نہیں کر دیتے. لیکن اب ہم چلے گئے ہیں اس ریلم میں جہاں پہ الحاد ورسز مذہب ہے. تو لامحالہ ہم آج مذاہب کے ڈومینز میں جائیں گے اور بات کریں گے، اور مذہب کی انڈرسٹینڈنگ لائف کے بارے میں کیا ہے. بالخصوص ہم اسلام کی بات کریں گے. اور اس میں ایک بات ایسا شروع میں اگر آپ اجازت دیں میں عرض کر دوں کہ اگر ہماری گفتگو میں جس طرح آپ کامنٹس کی بات کر رہے ہیں، کچھ مجھے بھی دوستوں نے بھیجے، دیکھے، لوگ پسند بھی کرتے ہیں، کچھ ان کے سوالات بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی آج کی گفتگو میں جہاں کہیں پہ بھی کوئی خیر کا پہلو آئے گا تو وہ قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے، مسیح پاک علیہ السلام کے فرمودات سے، اور آپ کے خلفاء کے فرمودات سے ماخوذ ہوگا. اور جہاں کہیں کوئی کمزوری کوتاہی کوئی ہو جائے گی وہ اس کی ذمہ داری میں اپنے اوپر لیتا ہوں. پہلے میں آغاز ہی میں یہ اس لیے وضاحت ضروری تھی کہ شاید ساتھ ساتھ ہم حوالے نہ دے سکیں، لیکن یہ جو اچھی بات، جو خیر کی بات کوئی ہوگی وہ وہیں سے ماخوذ ہے. سفرنگ، اگر خدا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا، آل کمپیشنیٹ اور آل بینوولنٹ، محبتیں کرنے والا رحیم خدا ہے، تو وہ پھر تکلیف میں کیوں ڈالتا ہے یا تکلیف میں سے گزرنے کیوں دیتا ہے؟ یہ الحاد کا پرانا سوال چلا آتا ہے، اور مذاہب اس کے بڑے، ہر مذہب کو اس کا جواب دینا پڑا کہ بھئی تمہارا خدا ہے تو یہ زلزلہ کیوں آ گیا، میرے دادا جان پہ بجلی کیوں کڑک کے برس گئی، اور یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، طوفان کیوں آیا، سیلاب آیا، میری فصلیں رڑ گئیں، بیماری کیوں لگ گئی، میری جوان بیٹے یا بیٹی کو کینسر کیوں لاحق ہو گیا، یا جس طرح آپ نے کہا کنجینیٹل ڈیزیز، میرا بچہ معذور کیوں پیدا ہو گیا، اس میں کوئی کمی کیوں رہ گئی. تو ایسا عرض کرتا چلوں، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کی بھی شروع ہی میں وضاحت کر دینی چاہیے. مطلب کم از کم میں اپنے بھی ہاف پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تو اس خدا کا ماننے والا ہوں جس نے زہر پیدا کیے ہیں، پوائزنس، اور میں اس خدا کا ماننے والا ہوں جس نے آگ پیدا کی ہے. اب یہ اس سے شاید کسی ملحد کو کہ دل کو تسلی ملے وقتی
کہ اچھا تو پھر خدا جو ہے اس کو ہم تو زہر سے گویا ایسوسیٹ کر رہے ہیں، اور ہم اس کو آگ اور ایسی چیزیں جو ڈسٹرکشن لے کے آتی ہیں ہم ان کے ساتھ اس کو وابستہ کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اس نے انسان ایکچولی جو مذہب کی انڈرسٹینڈنگ ہے اباؤٹ دا یونیورس، اسپیشلی دس ورلڈ جس میں ہمیں بھیجا گیا ہے، وہ اینتھروپوسینٹرک ہے. اٹس اراؤنڈ مین کائنڈ، انسان. اس کے فائدے کے لیے چیزیں ہیں. فوڈ سائیکل میں وہ کہاں پہ آتا ہے، لائف سائیکل میں کہاں پہ آتا ہے، وغیرہ وغیرہ، سارا اس کے گرد جو ہے وہ بنا گیا ہے سسٹم. جب انسان کی تخلیق خدا نے کی ہے تو وہ شعور میں ایسا ہی نہیں تھا جیسا آج ہے. البتہ جو کچھ پیدا کیا گیا وہ مور اور لیس ایسے ہی تھا. وہ جو زہریلی جڑی بوٹیاں پیدا کی گئیں اور وہ انسان پیدا کیا جس نے ان جڑی بوٹیوں کو کھایا اور وفات ہوئی اس کے نتیجے میں. تو وہاں سے اب شعور ترقی کیسے کر رہا ہے کہ انسان نے یہ سمجھا کہ یہ جڑی بوٹی نہیں کھانی. پہلے تو یہ سمجھا، پھر یہ دیکھا کہ اچھا یہ جڑی بوٹی کھانی تو نہیں ہے، لیکن اسے ہم اپنے، جب اس نے تیر وغیرہ بنائے اور جو بھی ہنٹنگ اس کے وہ تھا، ارلی مین کی ہم بات کر رہے ہیں زمانوں کی، اس نے اپنے تیروں کے آگے جو ہے وہ والے زہر لگائے تاکہ وہ ان جانوروں کو مار سکیں جو اس کے یا تو مویشیوں کا آ کے نقصان کرتے تھے یا اسی کو آ کے کاٹ کھاتے تھے، فصلوں کا نقصان کرتے تھے، جو بھی کرتے تھے. ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ کھانا نہیں ہے لیکن اس کا یہ ایک استعمال ہو سکتا ہے. فردر ترقی کرتے ہوئے ایپوتھیکری جو آج ہم جسے فارمیسی کہتے ہیں، اس میں جو ہے وہ انہی پوائزنس کو دیکھا گیا کہ اچھا اس کا انسان اس سے تو بعض بیماریاں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں پھر اگر اس کے اندر مارنے کی اتنی وہ صلاحیت ہے. اور پھر وہ ترقی کرتے کرتے آج کہاں تک پہنچی ہے. آج بھی کسی جگہ ہم اگر یہ جائیں سینٹ تھامس's کا جو میوزیم ہے آف میڈیسن اینڈ فارمیسی، تو پوائزن لکھا ہوتا ہے اس شیشی کے اوپر، ان شیشیوں کے اوپر. اس کے اوپر وہ اسکل اینڈ بونز والا وہ سائن بھی بنا ہوتا ہے ڈرونا. اس کے اوپر گھنٹی بھی کہتے ہیں لگایا کرتے تھے کسی زمانے، تاکہ جو فارمیسسٹ کو پکڑے دوائی بنانے اس کو پتہ چل جائے یہ زہر ہے. ٹھیک ہے جی. اور سو چیز علیحدہ سٹور ہوتا تھا. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ادویہ جہاں تیار ہوتی ہیں بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے اور علاج کے لیے جہاں تیار ہوتی ہیں وہاں پوائزن ضرور ہوتا ہے. وہ ایک بیسک، اب جو بات دیکھیں ٹاکسیکالوجی ایک پورا علم کا ایک ڈسپلن ہے جو اسٹڈی ہی پوائزن کو کر رہا ہے. کیا بھلا یہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں اٹس دا ڈوز دیٹ ڈٹرمنس بالکل whether something is poisonous or whether something has got medicinal positive effects. It's the dose. کیوں لکھا ہوتا ہے کہ اتنی کھائیں، اس سے زیادہ نہ ایکسیڈ کریں، اتنا وقفہ بیچ میں رکھیں، اتنا یہ کریں وہ کریں. carefully prescribed and carefully administered so that جو پوائزن کا زہر کا جو اثر ہے وہ جاتا رہے اور جو اس کی پازیٹیو سائڈ ہے وہ سامنے آ جائے. لہٰذا ہم جب یہ دیکھتے ہیں، اگر ہم صرف یہ کہہ دیں کہ یہ ایک ایسا خدا ہوا جس نے زہر پیدا کیا جسے کھا کے ارلی مین مر جایا کرتا تھا، مظلوم بیچارہ، بٹ دیٹ واز اے کنٹریبیوشن ٹورڈز ہیومن، دا گروتھ آف ہیومن انڈرسٹینڈنگ. شعور کی ترقی کر رہا تھا انسان. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ایک اینگل ہے اس چیز کو دیکھنے کا، اور میرے خیال اس سے سہولت ہو جائے شاید. ٹھیک. لیکن ہم اب وہاں آ جاتے ہیں جس کے اوپر زیادہ، جس طرح غزہ، ہم صرف غزہ کے بچے پوری ہمدردی کے ساتھ یہاں یہ وضاحت کر کے کہ اور ہارٹ گوز آؤٹ ٹو دا چلڈرن آف غزہ، رائٹ. یہ وضاحت کر دینے کے بعد ہم صرف وہاں تک محدود کیوں رہیں؟ بچہ تو بچہ ہے. وہ غزہ میں مرے، وہ چلی میں مرے، پیرو میں مرے، بولیویا، جہاں کہیں پہ جو ہے وہ اس کی وفات. بچہ تو بچہ معصوم ہے. وہ سوال جو غزہ کے بچے پہ اٹھا سکتے ہیں وہ کسی بھی معصوم بچے کی وفات پہ اٹھایا جا سکتا ہے. بالکل جس طرح کسی بھی ایسے بچے پہ جو کنجینیٹل ڈیزیز کے ساتھ پیدا ہوا اس پہ جو ہے وہ کوئی ہم کریں، وہ کسی بھی ملک میں رہتا ہو. تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. یہ بیماری اب ہم کہہ رہے ہیں جی خدا دے رہا ہے بیماری. اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ خدا اس دنیا کی تخلیق کا مقصد بارہا یہ بتاتا ہے کہ دس از جسٹ این انٹرم فیز، اے ٹیمپرری فیز، اے ٹیمپرری لائف وچ از ایکچولی ایمنگ ٹورڈز این ادر لائف، جو اٹرنل لائف ہے. اور وہاں پہ
اگر کوئی اچھا مقام، اچھی زندگی، اچھی زندگی پانی ہے تو یہاں اس دنیا میں تمہارا امتحان ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس پہ بھی لوگ اڑ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا، لیکن ہم اس کی طرف بعد میں آئیں گے. میں پھر کیوں امتحان اور کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے. حالانکہ ہم سب امتحان دیتے ہیں اور امتحانوں کی بنیاد پہ ترقی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم بعد میں آئیں گے. یہ دہریے وغیرہ بھی، یہ سارے جہاں جہاں کارپوریٹ سیٹ اپس کے اندر جہاں پہ بھی کام کرتے ہوں گے، محنت کر کے امتحان دے. لیکن ہم امتحان کی طرف اگر وقت ہوا بعد میں آ جائیں گے. سو اگلی دنیا کے لیے، اب اس دنیا میں آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کا امتحان ہے. آپ کا امتحان لیا جائے گا. مثلا قرآن میں تو خدا تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں جو ہے وہ بتا دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے اور اموال سے، نقص من الاموال والانفس والثمرات، جان سے، زندگی سے، اس کے نقص سے، لاس آف لائف. لاس آف لائف. اب یہ سب آپ مجھے بہتر بتائیں اور میری رہنمائی کریں. if I go wrong, is it only just death or can it be taken to mean certain parts of life not being as we would normally define a normal life? Would that also be part of it? ہو سکتا ہے. ہاں جی، کہ کہیں اس میں it's defected in one way or the other. نقص ہے نا، نقص ہے، نقص میں کمی بھی تو ہے، جس طرح اردو میں نقص بولا جاتا ہے. نقص بولا جاتا ہے. تو وہ جس طرح مال ہے، اگر نقص من الاموال ہے، لازمی نہیں کہ ایک ایک پیسہ کسی کا ختم ہو جائے، نقصان ہو جاتا ہے. نقصان ہو جائے. والانفس، اسی طرح اگر کسی کے 20 ہے خاندان میں، اگر 2 چلے جائیں تو اس سے بھی ابتلا ہو سکتا ہے. یا زندگی میں کچھ ایسا ہو جانا جس سے جو ہے وہ مثلا دیکھیں جاتا ہے انسان میں تو جنگ ونگ پہ جاتے ہیں، ٹانگ اس کی کٹ جاتی ہے کسی بمباری میں یا گولی لگنے سے، ایمپوٹیٹ کرنی پڑتی ہے، کاٹنی پڑتی ہے، کچھ ہوتا ہے، اس کی زندگی متناسب نہیں رہی ایز پر دا ڈیفینیشن نارمل لائف. اس نارملسی سے وہ تھوڑا سا سرک گئی اس کی زندگی. بیماری سے بھی یہی ہوتا ہے. جوان جہان ایک آدمی، اس کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ جی سو آزمائے جاؤ گے تو خدا نے خود بتا دیا. ٹھیک ہے جی. مقصد کیا ہے؟ اس آزمائش میں پورا اتر کے اپنی اگلی زندگی کو بہتر کرنا کیسے. بشر صابرین، بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور یہ آگے اس میں بھی، اسی میں اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پہ کوئی مصیبت نہ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے اور اللہ کی طرف لوٹ. یہ دیکھیں اسی اگلی دنیا کی طرف اشارہ ہے. ان کو وہ یاد دلایا گیا ہے کہ وہ ایک اگلا جہان ہے جہاں پہ زندگی اصل زندگی ہوگی. تو یہاں پہ ایک تو یہ آ گیا جی. ٹھیک ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیکن یہ اس کی چوائس نہیں تھی. خدا نے کیونکہ دیکھیں بعض قربانیاں والنٹیرلی دے رہے ہیں. قرآن یا خدا آپ کو تلقین کر رہا ہے مثلاً مالی قربانی کا. آپ والنٹیرلی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ میں نے 10 روپے دینے ہیں یا 20 دینے ہیں یا 2000 دینے ہیں. ٹھیک ہے جی. خدا کہہ رہے ہیں مجھے نہ 10 کی، نہ 20 کی، نہ 20,000 کی ضرورت ہے. رائٹ. بٹ اینی وے، لیکن دس isn't voluntarily happening کہ جو ہے وہ بیماری لاحق ہو گئی ہے. تو یہاں پہ بھی چونکہ سارا سسٹم ریکمپنس کے گرد بنا ہے، تو یہاں پہ آپ سے جو قربانی لی جائے گی اس کا ریکمپنس انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ بتا دیا ہے کہ جانا چونکہ وہیں پہ ہے. یو ول بی ریکمپنسڈ فار دس. بالکل. اسی طرح حساب کنجینیٹل ڈیزیز کا ہے. ایک بچہ جو پیدا ایسی چیز کے ساتھ ہوا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن وہ جب اس بیماری کے ساتھ پیدائشی طور پہ پیدا ہوا ہے، تو اس آیت کی روشنی میں ایک تو وہ بچہ بخشی ہوئی روح ہے، اور دوسرا جو اس کے والدین بھی جس اینگل سے دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے لیے بھی اس کے ساتھ ریکمپنس ہے. وہ اس کی تکلیف کو دیکھتے ہیں، اس کی تکلیف کو شیئر کرتے ہیں، اور ان کے لیے ایک سوالات یہ والے بھی ذہن میں اٹھتے ہیں کہ خدا کو میں ہی ملا تھا یا خدا کو میرا بچہ ہی ملا تھا. لیکن جب انعامات کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں سوال کرتے. وائی می کا کوشچن بڑا ضروری ایسوسیٹڈ اس دنیا میں انسانی سائیکی میں ہے. when something goes wrong. ٹھیک ہے نا. جب آپ کا کوئی جیک پاٹ ہٹ کر لیتے ہیں، آپ کو انعام نکل آتے ہیں، تب نہیں کہتے کہ تب نہیں آدمی کہتا وائی می. تو یہاں خدا تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا کہ جس بچے کو میں نے سلیکٹ کر لیا، یہ اس کا ریکمپنس تمہیں اگلے جہان میں ملے گا. کیسے، کس چیز کے لیے سلیکٹ کر لیا، وہ کس چیز کے لیے قربانی دے رہا، یا وہ نوجوان لڑکا یا لڑکی یا عورت یا مرد جس کو ٹرمینل النس لاحق ہو گئی، وہ کس چیز کا ریکمپنس ملے گا؟ جسٹ فار کنٹریکٹنگ کینسر اور جسٹ فار بینگ بورن ود اے کنجینیٹل ڈیزیز؟ نو.
اگر بیماریاں لاحق نہ ہوئی ہوتی، بنی نو انسان جو کہ جس طرح میں نے بتایا کہ انسان ہیومن سینٹرک ہے، یہ ہیومن کے گرد میں کبھی میڈیکل سائنس ترقی نہ کرتی، ہم دیکھ ہی نہ پاتے، کینسر لوگوں کو لاحق نہ ہوتا، ہم اس بیماری کے نام سے واقف نہ ہوتے، وہ دیکھ ہی نہ پاتے. جو ان کینسر کے پیشنٹس کی یہ قربانی ہے جس کا خدا ان کو اجر دے گا کہ ان کے اوپر سٹڈی کرتے کرتے انکالوجسٹ کو پتہ چلا کہ اٹس ناٹ اونلی ڈیفیکٹڈ پروٹین، اٹس اے ڈیفیکٹڈ ڈی این اے اینڈ وی نیڈ ٹو فوکس آن دیٹ. اور وہاں سے پھر ایک بالکل ڈفرینٹ ٹرن لیتی ہے میڈیکل سائنس، انکالوجی، لوکنگ انٹو کینسر. بچے معذور نہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں تو کبھی یہ سمجھ ہی نہ آ سکتی کہ جو ہے وہ جینیٹک آج کل جب ہم دیکھتے ہیں جو سیکوینسنگ کی جاتی ہے، جینیٹک میپنگ ہوتی ہے، پورا ایک کتاب ہے، تھدا بن جاتا ہے جب آپ کسی کی جینز کی سیکوینسنگ کرنے اور وہ بیٹھتے ہیں. اس سے دیکھ کے ہم پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ بچے آئندہ معذور پیدا نہ ہوں. جو ہیومن جینوم پروجیکٹ ہے وہ سارے کا سارا وقف ہے اس کام کے لیے. جی 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 کہ یہاں کیا ہے اور یہاں کیا کیا جا سکتا ہے، مطلب ہے کہ جین میوٹیشن کہاں ہوئی، کہاں اس کو فکس کیا جا سکتا ہے. وہ بچہ جو بھی پیدا ہی بیمار ہوا اور وہ آدمی جس کو بھری جوانی میں کوئی موذی مرض لاحق ہو گیا، وہ انسان کی بہتری کے لیے خدا نے ان سے قربانی لی ہے. اور وبشر الصابرین کہہ کے ان کو بتایا ہے کہ دس ول ناٹ گو ان ریوارڈڈ. اور ہمارے سامنے دنیا مثالیں، ہم کہتے ہیں جی سائنسدان ملحد یہ اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض، سائنسدان کو یہ نظر نہیں آتا کہ جس وقت اسمال پاکس جو 1792 کے قریب جو ہے وہ ویکسین، جو کہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے ان میں کہوں گا ہیومن ہسٹری، جی صرف میڈیسن کی نہیں. تو اسمال پاکس کا اس نے جب دیکھنا چاہا کہ میں کیسے ہوں کہ کیا نام تھا بھلا اس کا، واز اٹ ایڈورڈ جینر. وہ دیکھ رہا ہے کہ اچھا ملک میڈ جو تھیں، جو خواتین جو کام کرتی تھیں ڈیری فارمز میں، انہیں کاؤ پاکس ہوا تھا، اور جن جن کو کاؤ پاکس ہوا تھا ان کو اسمال پاکس نہیں ہوا. تو اس نے پھر اس طرح سے امیونٹی ڈیولپ کی کہ وہ اس پہ بیس کر کے اس نے اسمال پاکس کا امیونائزیشن، اور پھر وہاں سے آگے امیونائزیشن کا جو سلسلہ چلا ہے آج تک. آپ کو پتا ہے کووڈ-19 آیا تو کیسے ترس رہی تھی دنیا بیٹھی ہوئی. اینٹی سیپٹکس کا جی پولیو جو ہے اس کا بھی بریک تھرو ختم ہو چکا ہے. ایک زمانے میں جو ہمارا یہ ملیریا ہے جی کتنی جانیں لے گیا، ایبسلیوٹلی. لیکن آج کل تو یہ عام سا بخار ہے نا، اس کا علاج موجود ہے، کینین موجود ہے، ٹائیفائڈ ہے. ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں. مثلا میرے والد صاحب کی جنریشن وہ ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ جس کو ٹائیفائڈ ہو جاتا تھا اس کو سمجھاتا تھا یہ گیا، اب اس کی زندگی نہیں بچتی، بچ جائے تو بچ جائے. بالکل. اینٹی سیپٹک کس طرح ہوا؟ بے شمار اموات سے ہوا. سرجری نے ترقی کی، اور وہ سرجیکل جو انسیجنز ہوتی تھیں، جو اس کا وونڈ ہوتا تھا وہ ہیل نہیں ہوتا تھا، جرمز پیدا ہوتے تھے، بے شمار اموات اس کی وجہ سے. بالکل وہ چیز جو علاج کرنے کے لیے آئی کہ اس میں پھر جب ہم لیٹر آن دیکھتے ہیں جرم تھیوری آئی لوئی پاسچر کی، اور اس کے اوپر بیس کر کے آگے جو ہے وہ جوزف لسٹر غالباً 1800 سم تھنگ اس نے جو ہے وہ پھر اینٹی سیپٹک کو انٹروڈیوس کرا کہ اچھا یوں یہ اگر جرمز یوں ایکٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے کاربولک ایسڈ سے یوں اس کو کنٹرول کرنا ہے. الیگزینڈر فلیمنگ نے جس وقت پینیسلن کو ڈسکور کیا ہے اور متعارف کرایا تو اینٹی بایوٹکس جنہیں ہم آج کہتے ہیں وہ میجک بلٹس کے نام سے مشہور ہوئی. واہ کیا بات ہے. بے شمار اموات ہوئیں، بے شمار لوگوں کو امراض لاحق ہوئے کہ اس کے نتیجے میں ہم جو دا ڈان آف میڈیکل پروگرس اینڈ ایڈوانسمنٹ ہے وہ اس کے بغیر نہ ہوئی ہوتی، جس کے نتیجے میں آج ہم دیکھتے ہیں لائف ایکسپیکٹنسی لیول کہاں پہ ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو مطلب کیا یہ بیماری پھر خدا پیدا کرتا ہے؟ دیکھیں جی بیماری ایک نیچرل سسٹم کے تحت پیدا ہوتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ایک جس طرح پچھلے دفعہ ہم نے قانون کی بہت بات کی اور کسی نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ اب ٹریفک لائٹس کی وہ کرتے رہے، وہ اس لیے کہ دیکھیں قانون کی بات ہو رہی ہے اور ایسا جو ہم سب کے لیے عام فہم ہے، لیکن ویسے بھی سوجی ہو رہی تھیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قانون جو بن جاتا ہے وہ قانون پھر ایکسیپشن نہیں رکھتا ہے، لیکن ہر کسی کو ایکسیپشن نہیں دیتا، وہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز پہ ایکسیپشن دے گا. خدا کا جو قانون ہے، قانون قدرت جو ہے، اس کا بھی اسی طرح کا. اب دوبارہ اب چلیں آج ٹریفک لائٹ میں نہیں جاتے، کار میں چلے جاتے ہیں، بس بہترین لگژریس کار کی کوئی آپ مجھے جو موسٹ وہ ہو، رولز روائس کہہ لیں، ہاں جی، بینٹلی کہہ لیں، کیڈیلیک کہہ لیں، ٹھیک ہے جی. اچھا اس کا
کیبن جس کے اندر جو بیٹھنے کی جگہ اٹس آلویز گوئنگ ٹو بی امیکولیٹ. کیا اس کی سیٹ, کیا اس کا کمفرٹ, کیا اس کا اینگل بیٹھنے کا, کیا اس کے اندر کا ماحول, کیا انہوں نے جو اندر وہ ساری آپ کا جو کاسمیٹکس ہیں کہ جی یہ والنٹ کی وڈ سے جو ہے وہ اس کا یہ والا ٹرم بنایا گیا ہے اور واٹ ناٹ, تاکہ آپ اس کے اندر بیٹھیں. ایئر کنڈیشننگ چل رہی ہے باہر, جیسی گرمی ہے, جتنا مرضی پولوشن ہے, آپ اندر سکون سے بیٹھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ انہوں نے اس چیز پہ کام کیا. دیٹ واز دیئر مین پرپز, دیٹ دا پیسنجر آف آور کارز شوڈ ہیو اے ویری کمفرٹیبل ٹائم when they're sitting in here. لیکن بینٹلی کو لے لیں, رولز روئس کو لے لیں, وہ کیبن انہوں نے آپ کو بالکل جو ہے وہ زبردست قسم کا دے دیا ایٹماسفیئر. آپ اس کا جب انجن کھولیں گے اور اس پہ تھوڑی سی انگلی جہاں پہ آپ پھیریں گے تو آپ کی انگلی پہ وہ سوٹ لگے گا جو کہ پیدا ہوا ہے اس عمل کے دوران جس میں اول تو گاڑی کا پہلا مقصد تھا موو کرے پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ. جی, وہ موومنٹ لے کے آنے کے لیے جو موٹر لگی ہے, اس کے نتیجے میں جو انکمپلیٹ کمبسشن جو ہو رہی ہے فیول کے جلنے سے اور دوسرے فیکٹر جو چل رہے ہیں, اس سے جو کاربن نکل رہا ہے وہ اندر چلا جائے تو وہ نقصان دے گا, وہ باہر رہے. اور ایگزاسٹ کا پورا سسٹم ہی جو گاڑی میں لگا ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے لگا ہوتا ہے نا. تو خدا نے ایک دنیا پیدا کی جسے وہ کہتا ہے کہ یہ دارالعمل ہے, یہاں پہ رہو. وہ سہولیات بھی دیں, بہت سی نعمتیں بھی پیدا کی. دیکھیں نا جہاں پہ وہ بتا رہے ہیں حیرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, امتحان کا تو بتایا ہی خدا نے امتحان, لیکن اب دیکھیں کہ اس نے امتحان کی سختیاں کہاں کہاں بیان نہیں کی. مثلا خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ بھی میں نے جو ہے وہ انبیاء بھیجے اور انزلنا معہم الکتاب, ان کے ساتھ کتاب بھیجی, میزان بھیجی, عدل, تاکہ وہ عدل قائم کریں. اب یہ سوسائٹل اس کے اندر چلا, کتاب ایسی نہیں ہے کہ بس اس کو پڑھتے رہو اور کچھ, عدل قائم ہو. اور آگے فرماتا ہے کہ انزلنا الحدید, اور انہوں نے لوہا بھیجا. اور اس میں آگے اگرچہ وہاں پہ وارفیئر کے حوالے سے اور اس کا جو ویپنری میں اس کے استعمال کا حوالہ, لیکن اشارہ یہ دے دیا کتاب ہے, میزان ہے, سختی ہے, کیونکہ لوہے کو بأس شدید, فیہ بأس شدید ایبسلیوٹلی ومنافع للناس. منافع للناس, ٹھیک ہے. وہ منافع للناس کیسے ہوتا ہے؟ آپ جب تک اس کو انٹینس ٹریٹمنٹ ہیٹ میں نہیں دیتے, وہ لوہا کسی قابل نہیں. آپ اس کی اگر آپ نے تلوار نہیں بنائی تو اٹس ناٹ ویپن. اگر آپ وہ اتنا بڑا کوئی لمپ لے کے لوہے کا پھرتے رہیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے دشمن سامنے آئے گا تو اس کے سر پہ پھینک کے مار دوں گا اس کو میں, دیٹس ناٹ وارفیئر. صحیح بات. ٹھیک ہے جی. سو دیٹ انٹینس ہیٹ, دیٹ ٹریٹمنٹ, دا وے اٹس ہٹ, محاورے hit the iron when it's hot, right? جی جی. Or red, something like that. But anyway, so وہ ہیٹ, وہ انٹینس ٹریٹمنٹ جو اس کی ہو رہی ہے زبردست قسم کی, مطلب ہے کہ ہائی پریشر جو ہم انسانی ہاتھ اپلائی بھی نہیں کر سکتا, اس کے لیے ہم نے وہ کیلیپرز بنائے اور وہ کلیمپس بنائے ہوتے ہیں جس کے اندر ہم اس کو پکڑ کے وہ کرتے ہیں سارا کچھ. وہ تکلیف آتی ہے, وہ ایک نیچرل سسٹم کا حصہ ہے, تو اس سے سوسائٹی پروگریس کرتی ہے. ایز ہیومن بینگس ہم سب بہت تکالیف اٹھا کے, ہمارے آباء و اجداد, فور فادرز گوئنگ لائک ہنڈریڈ تھاؤزنڈ آف ایئرز بیک, وہ ہوا ہے. تو تب کہیں جا کے جو ہے وہ یہ والا جو آرام اور آسائش اور جو سب کچھ ہمیں مل رہا ہے, اور آگے دنیا کی جو ترقیات ہوتی چلی جا رہی ہیں وہ انہیں کے نتیجے میں, تو اٹس پارٹ آف اٹ. ٹھیک, یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو خود پیدا نہیں کرتا بیماری کو, لیکن جو خدا تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے, جی خدا تعالیٰ حکیم بھی تو ہے نا, ہے. اس کی حکمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خود ترقی کی طرف گامزن ہو. جی. اب صاحب ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہاں ملحد اور خدا کو ماننے والے میں یہ فرق ہے کہ ملحد اس لیے اعتراض اٹھاتا ہے کہ جو اس کو نظر آ رہا ہے وہ یہی زندگی ہے. ایسا ہی ہے. اگر کوئی بندہ اس زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو اس کی زندگی ختم, معاملہ ختم. لیکن جو خدا کو ماننے والا ہے, مسلمان ہے یا مسیحی بھی ہے, جو کہ جو یہودی بھی ہیں, جو کہ آنے والی زندگی کو مانتے ہیں, ہیر آفٹر کو مانتے ہیں, ان کے نزدیک یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر کسی کی زندگی جو کہ سب کی ختم ہونی ہے, اگر بظاہر کسی کے مطابق اگر وہ اچانک ختم ہو بھی گئی, حادثاتی طور پہ ختم ہو بھی گئی, یا ایسی صورت میں ختم ہوئی جس میں اس کا قصور نہیں تھا, تو اس کو اللہ تعالیٰ
اگلی دنیا میں اگلی زندگی میں اس کو ریوارڈ دے گا. ملحد اس چیز سے ذرا گھبراتا ہے کیونکہ وہ اگلی زندگی کو مانتا نہیں. دوسرا وہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو بیماریاں لگتی ہیں, اگر بہت اچھی آپ نے مثال دی کہ ابتدائی دور میں جب انسان کو علم نہیں تھا اور وہ زہریلی جڑی بوٹی کھا کے اگر اس کی وفات ہو گئی تو وہ اور آج مرض میں مبتلا ہونے والا آدمی جو کہ جدید مرض ہے وہ ایک لحاظ سے برابر ہی ہے. اور اس سے بھی انسان نے اپنے شعور کو آگے بڑھایا, اس سے بھی انسان نے اپنے شعور کو ہی آگے بڑھایا ہے اور بڑھائے گا. اچھا سب ایک حصہ تشنا رہ گیا, میں دوبارہ پوچھ لوں گا, برا نہ منائیں. جنگوں میں اب جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں, غزہ کی مثال ہے. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ کسی اور ملک میں بھی بچہ فوت ہو سکتا ہے یا ایسی کسی حادثاتی موت کا شکار ہو سکتا ہے جس میں اس کا قصور نہیں ہے. تو وہ پھر خدا تعالیٰ مطلب بیسیکلی مولوی تو یہ کہتا ہے نا کہ جاوید اختر صاحب کے الفاظ میں کہتے ہیں جی دیکھیں اتنا ظلم ہو رہا ہے, 46,000 50,000 کے قریب بچے غزہ میں ہی بے وجہ مارے گئے. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتا ہے کہ اگر تو خدا دیکھ رہا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو میں ایسے خدا کو نہیں مان. وہ کہتا ہے کہ اول تو ایسا خدا ہے نہیں, لیکن اگر خدا ہے لیکن اس کی نظروں کے سامنے یہ ظلم ہو رہا ہے تو میں نہیں ایسے خدا کو مانتا. ٹھیک ہے, وہ تو چلے ان کی مرضی, ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھیں اس میں دیکھنے والی بات پھر بھی پچھلی دفعہ اس پہ ہم تھوڑی سی بات کی کہ خدا نے دنیا بنائی, انسان بنایا, انسان کو شعور دیا, یہ بتا دیا کہ میں قادر ہوں, ٹھیک ہے جی, میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے, میں ہی یہ سب چیزوں کی صف ایک دن لپیٹ لوں گا. ٹھیک ہے, لا آف نیچر میں یہ دنیا اس طرف کو کیسے پروگریس کرے گی, ٹھیک ہے, جس میں تمام لحاظ سے بگاڑ پیدا ہو گیا ہوگا. ہمارے اس وقت دیکھیں سب مانتے ہیں اس بات کو کہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ انسان نے مین ہیز براٹ اٹ اپون themselves کہ بھئی ہم نے خود کیا, یہ کارخانے بنائے, یہ سب کچھ بنایا. وہی دوبارہ گاڑی والی مثال, اس کے دھوؤں سے ہم نے اوزون کی لیئر کو ڈسٹرب کر دیا اور خراب کر دیا. ہم نے کلائمیٹ سارا اتھل پتھل کر کے رکھ دیا. یہ نیچرل فیکٹرز ہیں جو ادھر کو لے کے جا رہے ہیں, مورل فیکٹرز ادھر کو لے کے جا رہے ہیں, اور آپ کے جو ہے وہ جیو پولیٹیکل فیکٹرز ہیں جو اس طرف کو لے کے جا رہے ہیں, جس سے پتہ چل رہا ہے کہ انسان اس طرف کو چل رہا ہے جس طرف دنیا نے ختم ہو جانا ہے. خدا بتا چکا ہے یہ ہوگا, یہ ختم ہوگی. اس کو عقل بھی دے دیا, شعور بھی دے دیا, اور اس کو یہ بھی بتا دیا جس طرح پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی, لیس للانسان الا ما سعی, جو کرو گے اس کا بدلہ پاؤ گے. ٹھیک ہے جی. اور اس کو یہ بھی بتا دیا کہ بھئی اپنی حالت نہیں بدلو گے ایک فرد کی حیثیت سے یا من حیث القوم, ہماری حالت کو نہیں بدلا جائے گا. بالکل ٹھیک بات, تو اللہ نے واضح بتا دیا ہوا. اب یہاں پہ اگر تو غزہ ہی پہ رہنا سر, دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا, ہماری پوری ہمدردیاں, میں ایز اے فرد اور بے شمار دوسرے جتنے لوگ ہیں, میرے خیال میں آپ کے بھی ہاف پہ مجھے اجازت دیں گے, اور باقی جتنے لوگ یہاں اس کنٹرول روم میں پیچھے بیٹھے ہیں, کیمروں کے پیچھے کھڑے ہیں, جہاں پہ بھی سب کے سب جو ہے وہ غزہ کے بچوں کے لیے اور وہاں کے جو مظلومین ہیں ان کے لیے جو ہے وہ سخت دکھ محسوس کرتے ہیں. لیکن کون تھا جو ان کے لیے کھڑا ہوتا؟ جو مسلم لیڈرز, جو مسلم اقوام تھیں اور ان کے جو لیڈرز تھے, کیا وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آج وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ ہاں آج شاید نہیں کر سکتے, لیکن جب خود آپ ان جالوں میں پھنسے, ان نیٹس کے اندر, ان ٹریپس کے اندر جو اب آپ کو نکلنے نہیں دیتے, کیسے کوئی مسلم, کیا اس وقت اگر ہم مثال لیں تو کیا اس وقت سعودی عربیہ اور یمن یونائٹ ہو سکتے ہیں؟ آف کورس ناٹ. سو وہ لیڈروں کے اوپر بات جاری ہے, دوسرے لیڈرز بھی ہیں. کیا ترکی اور سے افغانستان یونائٹ ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ انڈونیشیا کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے, ملیشیا کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے, یہ سارے نہیں یونائٹ ہو سکتے. آپ کو شعور دیا گیا تھا, آپ ناز کرتے رہ گئے, آپ اتراتے نہیں تھکتے کہ او جی ہم مسلمان, قوم رسول ہاشمی. تو رسول ہاشمی آپ کو یہ بتا کے گیا تھا کہ کبھی یونائٹ ہی نہ ہونا, اپنے بھائی بندوں کو مرنے دینا, 50 سے زائد ممالک ہیں جی, اپنے کو ریلیجنسٹ کو مرنے دینا. تو رسول ہاشمی کی تعلیم کو آپ نے چھوڑا. مسلمان اقوام کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. جس طرح میں نے عرض کی, غزہ, ان کے مظالم, وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف صبح و شام کہ کہیں یہ ہوں گے, یونائٹ ہوں گے, کوئی ہماری کاز کے لیے اٹھے گا, کھڑا ہوگا. نہیں ہوگا. دوسری جگہوں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں, اب ہم غزہ سے ذرا ہٹ کے دوسری جگہ پہ مظالم ہو رہے ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, وہ کیسے ہوئی ہیں؟ شعور خدا نے ان قوموں کو بھی دیا تھا, اور خدا نے ان کے لیے بھی میزان عدل کا حکم نازل کیا تھا. انہوں نے وہ میزان اور وہ عدل اٹھا کے جو ہے وہ بیچ دی. اب چلے ہیں وہ جیو پولیٹیکل ایشوز اپنے ریزالو کرنے کے لیے بیسڈ آن گریڈ اینڈ لسٹ. بالکل نہیں ہوں گے.
آپ کے پاس شعور تھا, آپ نے نہیں اس کو استعمال میں کیا. بالکل. تو اب ویٹو پاور جو ہوتی ہے کتنی دفعہ پوری دنیا نے محسوس کیا, مسلم دنیا نہ بھی صحیح, کتنی دفعہ کہا گیا کہ جنگ بندی کی جائے. جی کون تھا جو ویٹو کر دیتا تھا؟ ایگزیکٹلی, بالکل جنگ جاری, بالکل, ہتھیار بھجوائے جا رہے ہیں اور سارے وہ سپلائی چل رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ یہاں پہ خدا, یہ بالکل جو ہمارے ملحد حضرات ہیں ان کا یہ بالکل اس طرح ہے کہ دو لوگوں کی لڑائی ہو جائے, دو بالغ افراد, عاقل بالغ افراد بھیڑ جائیں ایک دوسرے سے, پولیس کو دخل اندازی کرنی پڑ جائے, وہ ان کو لڑتا چھوڑ کے ان دونوں کے والدین کو گرفتار کر لیں کہ یہ بچے پیدا کیے ہیں تم نے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے پیدا بھی کیے, کوشش کی, سمجھایا بھی, تربیت کی, سب کچھ بتایا ہوا ہے ان. ٹھیک ہے, اب یہ جو مرضی کریں, اب یہ جو مرضی کریں, بلکہ کہیں گے لے جاؤ ان کو اگر انصاف پسند والدین. بالکل بالکل. وہ کہیں ہمارا بچہ عزیز ہے, ہمیں پیارا ہے, اس کو ملنے بھی آیا کریں گے, لیکن جو اس نے کیا ہے کام, لے جاؤ, جو مرضی کرو, اس کا سزا کا حق. بالکل. تو اس لیے ایسے ہے. اصل ہم غزہ کے بارے میں یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. کسی وقت میں جس طرح ہم بات ہوئی کہ اگر کوئی بیماری ہے, انسان اس سے شعور حاصل کرتا ہے, اپنے فیصلوں کو بہتر کرتا ہے. ایک وقت ہوگا, وہی آپ والی بات کہ ہم محسوس کرتے ہیں, ہم دکھ میں ہیں غزہ کے بچوں اور غزہ کے جو معصوم خواتین اور ان کی جو جانیں گئی ہیں, ان کی گئی ہیں, کہیں بھی گئی, لیکن کہیں نہ کہیں وہ وقت تو ہوگا تاریخ میں جب کچھ فیصلے غلط لیے گئے اور ان کا خمیازہ آج بھگتا جا رہا ہے. وہ ہم تاریخ پہ چھوڑتے ہیں. تاریخ کے جو طلباء ہیں وہ دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں یہ کب ہوا. تو صرف خدا تعالیٰ ہی اس کا ذمہ دار نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے ایک نظام وضع کیا, انسان کو شعور دیا. اگر وہ درست فیصلہ نہیں کر سکا, اگر انسان خدا تعالیٰ کی کتاب پر, خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کر سکا, تو اس کا شاید نتیجہ ہو. ایبسلیوٹلی. ایسا اچھا, یہ بات میرے خیال میں اصولی طور پر آپ اس کو بیان کرتے چکے ہیں, لیکن پھر بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ ان الفاظ کو لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اگر یہ بیماری والی بات ہو چکی, یہ جو بلا وجہ سفرنگ والی بات ہو چکی, تو جب خدا تعالیٰ جو کہ عالم الغیب بھی ہے, علیم بھی ہے, حکیم بھی ہے, مالک بھی ہے, اس کی نظروں کے سامنے یہ ہو رہا ہے, تو کیا پھر خدا تعالیٰ نعوذ باللہ ایول گاڈ ہے؟ دیکھیں سب ایول گاڈ کی تو پھر وہی والی بات جس طرح بھی ہم نے کی کہ دیکھیں ہم کسی چیز کو سمجھتے کیسے ہیں. سائنس کی طرف واپس چلے جاتے ہیں. سائنس جو ہے وہ ہاؤ ڈز اٹ ڈیفائن ڈارک, اندھیرا. فزکس کے اگر ہم اس میں جائیں تو وہ اندھیرے کو اپنی ایک اینٹی کے طور پہ نہیں لیتی, بلکہ ایک اینٹی کی ایبسنس کے طور پہ لیتی ہے, یعنی ایبسنس آف لائٹ. جہاں پہ روشنی نہیں ہے وہاں پہ اندھیرا ہے. اب یہ لائٹ جو یہاں پہ اس وقت یہاں پہ آ رہی ہے, میں یہاں ایک بڑا سا کچھ رکھ دوں اور ان سے شکوہ کروں کہ یہ شارٹ کیوں اچھا نہیں آ رہا, بھائی یہ تو ڈارک ہو گیا, میرا قصور ہے. وہ لائٹ انہوں نے یہاں پہ سیٹ کی ہوئی ہے, سوچ سمجھ کے کی ہوئی ہے. میں اس سے اپنے آپ کو اس سے محروم کر کے شکوے کسی اور سے کرتا پھر, اور ان کو جا کے کہوں جنہوں نے بڑی محنت کی اور کل سے کر رہے ہیں کہ یو نو اٹ ٹیکس ٹائم. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے خدا نے ایک نظام بنایا اور نظام بنا کے آپ کو دے دیا, نظام کے ساتھ بتا دیا بھائی امتحان بھی ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور امتحان سے تم نے ان جو پٹ فالز ہیں, جو گڑھے ہیں, جو رستے میں جو جال بچھے ہوئے ہیں, مختلف قسم کے شکنجے ہیں, ان سے بچ کے تم نے جانا ہے. اب ایسے خدا کو ہم یہ کہہ کے کہ جی وہ ایول اس نے کریٹ کی, جس سے اس نے وارن کیا ہوا, ہم ایک بہت بڑی عجیب و غریب سے, میں یہ کہہ رہا ہوں نا, ہم عام روزمرہ کی زندگی کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں ویڈیو گیمز اور پلے اسٹیشن کے, ایکس باکس کی گیمز کے اوپر. آپ فیفا کا نیا ترین ورژن لے کے آنا چاہتے ہیں, پیسے خرچ کر کے گھنٹوں خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر. آپ کس چیز پہ؟ سو دیٹ یو کین فیس اے چیلنج. آپ فٹ بال کھیلنے کے لیے اچھے سے اچھے نیچر میں ہے, اور آپ اچھے سے اچھا جوتا لیتے ہیں, آپ اچھے سے اچھی کٹ لیتے ہیں, آپ یہ لیتے ہیں, آپ وہ لیتے ہیں کہ آپ کو فٹ بال کا شوق ہے. اب ایک آدمی فٹ بال کھیل کے گھر آئے
اور آ کے بتایا کہ میں نے آج 80 گول کیے ہیں. تو وہ کہیں ہاں کون کس کے ساتھ کھیل رہے تھے؟ وہ کہ نہیں کوئی ٹیم کوئی نہیں تھی دوسری. ہم گول کے سامنے خالی کے کھڑے تھے, کبھی میں پھینکتا تھا کک مار کے, کبھی میرے دوست پھینکتے تھے. 80-90 گول تو ہم نے کر ہی لیے ہوں گے. تو کیا لطف ہے گیم کا کہ یو ہیو این اپوزنگ فورس, یو ہیو اے چیلنج. ٹھیک ہے جی, چیلنج ٹو فیس. ایسا ہی ہے نا. بالکل. وہ چیلنج آپ اٹھا دیں تو زندگی کا مزہ تو ختم ہو جائے گا. درست بات. ٹھیک ہے. اب ان چیلنجز کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ ہمارے اوپر ہے. اب یہاں پہ دوبارہ ہم جس طرح آج ہم اسکرپچرز میں ہیں اور ریلیجنز میں ہیں, جس میں نا آج اس وقت الحاد ورسز ریلیجن کی بات اب اس وقت چل رہی ہے, دوبارہ واپس روزمرہ زندگی میں آتے ہیں. آپ ایک دوبارہ کار خرید لیتے ہیں. آج کاروں کی بات چلے گی. اب کار جاتے ہیں, جا کے آپ خرید کے لے آتے ہیں. آپ فرض کریں جی وکس ویگن سے آپ کو ایک کار خرید کے لے کے آئے. بالکل رائٹ. وہ ساتھ ہے کتنی موٹی آپ کو کتاب دیتے ہیں. آج کل تو ویسے آن لائن اویلیبل ہو جاتی ہے, لیکن وہ ہوگی ضرور. مطلب ٹھیک ہے جی, وہ یوزر مینول بالکل کچھ بھی لیتے ہیں. آئیکیا سے جا کے آپ ایک یہ لے کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی پرچہ ترکیبیں استعمال ہوتا ہے کہ کیسے آپ نے اس کو کون سی چیز کہاں لگانی, اسمبل کیسے کرنا, اسمبل کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو. نہیں ہوتا تو واپس جاتے ہیں کہ بھائی پرچہ ترکیبیں استعمال تو دو. خدا نے پرچہ ترکیبیں استعمال ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ نازل کر دیا, بھیج دیا اس مخلوق کے ساتھ اور اس دنیا کے ساتھ جو اس نے بنائی تھی. آپ لیتے رہے, پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد نئے ماڈل آ جاتے تھے دنیا کے مسائل کے, تو پھر ایک نیا پرچہ ترکیبیں استعمال آتا تھا, آپ وہ بھی چھوڑ دیتے. پھر ایک آ گیا کہ بھئی اب یہ آخری ہے. اب اس کے ساتھ الحاد کا جھگڑا یہ ہے کہ ہم اس کی بات کیسے مان لیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 سال پرانی آج کے جو فینومینا استعمال ہم آج میں لگائیں تو استعمال کرنا یہ بھی تو کسی نے دیا تھا, جس کے اوپر بڑا ناز ہے اور بڑا فخر ہے, جس کے اوپر پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی. آپ آج تک اسی کو نہیں ٹریس کر سکے کہ یہ کہاں لگا ہوا ہے آپ کے وجود کے ساتھ. ہاں جی بالکل صحیح. اسے استعمال میں لے کے آئیں. جو اتنا اعلیٰ خیالات باقی کے سوچتا ہے اس والے خیال کے علاوہ, اتنا تیز چلتا ہے, اسے اس استعمال میں لے کے آئیں کہ اچھا پھر کس چیز کو کیسے ہم نے سمجھنا ہے. اس سے پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات کے آنے اور جانے میں مومنوں کے لیے نشانی ہے. یہ اتنی بات تو نہیں نہ ہو سکتی کہ رات کو پردہ ہٹا کے دیکھ کے کہ کیا ہی بات رات آ گئی, اور صبح اٹھ کے پھر پردہ ہٹا کے کہ کیا ہی بات جناب. اس سے چیزوں کو سمجھو. رات کیسے آتی ہے, انسان کی ذات پہ رات کیسے آتی ہے. آج سمجھیں مینٹل ہیلتھ والے احباب بینر اٹھائے ہوئے جو ہم سب کھڑے ہیں کہ یار یہ سب سے بڑا چیلنج بن گیا. انسان کی ذات اور شخصیت اور روح کے اوپر رات کیسے اترتی ہے, اور وہ رات کتنی ڈراؤنی ہوتی ہے. معاشروں کے اوپر, سوسائٹیز کے اوپر, کمیونٹیز کے اوپر رات کے اندھیرے اور تاریکیاں کیسے ہیبتناک طریقے سے چھا جاتے ہیں. بالکل. اور پھر دن کیسے آیا کرتا ہے. یہ چیزیں سوچنے والی ہیں. اس کے ہیں جی بالکل, مطلب گھومنا پڑتا ہے نا, دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا بدلیں اور کیسے بہتر ہو. اور اس کے لیے آپ کو پیچھے مثالیں دی ہیں, اقوام کی مثالیں دی. عاد اور سمود, آپ کہتے ہیں عاد اور سمود پتہ نہیں کون تھے. گوگل پہ بیٹھ کے آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے چھوٹی چھوٹی اقوام تھیں. تو اتنا جو ہے وہ کیا چھوٹا سا رومیوں کا کیوں, وہ اس سے پہلے جو ہے وہ گریک سویلائزیشن, اس سے پہلے میسوپوٹامیہ جا چکی تھی, اس سے پہلے انڈس, اس سے پہلے اشوکا, سب تہذیبیں جا چکی تھیں. عاد اور سمود ملے تھے. عاد اور سمود ریمننٹس تھے میسوپوٹامیان سویلائزیشن کے, جو وہاں تک جو ہے وہ ان کی جو کیا کہتے ہیں ان کو آف شوٹس تھیں, جو عربیہ کو کہیں پر لگتی تھیں, جو اس وقت کے لوگوں کے لیے ایزیلی کمپریہنسیبل تھیں, کیونکہ میسوپوٹامیان سویلائزیشن واز اے ویری ایڈوانسڈ سویلائزیشن. بالکل. تو کچھ بتا بھی دیا کہ یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. کیس سٹڈیز, ٹھیک ہے, پرچہ ترکیبیں استعمال آپ کو دے دیا, آپ کو کیس سٹڈیز دے دیں, اور آپ کو ایک ذہن بھی دے دیا. بالکل ٹھیک بات. خاص تحفہ جو کسی اور ڈھور ڈنگر کو نہیں دیا, آپ کو دیا ہے ایز ہیومن بینگ, اشرف المخلوقات. تو آپ اسے استعمال میں لائیں اور دیکھیں کہ وہ پرچہ ترکیبیں استعمال کیا کہتا ہے. محنت کرنی پڑتی ہے جناب. میں نے جس طرح پچھلے دفعہ بھی عرض کی نا, فیشنیبل ہو گیا, اچھا لگتا ہے یہ بیٹھ کے کہنا کہ آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ, آئی تھنک اٹس ریئلی بیڈ. سب بالکل صحیح بات ہے. مجھے یاد آ رہا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی سادہ ایک مثال دی ہے کہ ایک انسان اگر کسی کوٹھڑی میں بند ہو جائے اور ہر طرف کھڑکیاں ہوں اور ان کو وہ بند کر لے, باہر بے شک سورج آب و تاب سے نکلا ہو, جی,
تو بھائی اس تک روشنی نہیں پہنچے گی جب تک وہ اپنی کھڑکیاں نہ کھولے. تو اگر کوئی کھڑکیاں بند کر کے کہے کہ خدا نے تو اندھیرے پیدا کیے ہیں، روشنیاں پیدا نہیں کی، تو اس کا اپنا قصور ہے. اپنا بالکل جس طرح فیفا سے سوری آپ بات کریں. جی 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 بالکل جس طرح فیفا سے آپ یہ شکوہ کریں کہ میں یہ لے کے آیا تھا، یہ کیا ہے، آگے اتنی ساری ٹیمیں مجھے کھیلنے کے لیے آ جاتی ہیں، بالکل بالکل میں صحیح نے پیسہ خرچ کیا، مطلب میں تو یہ سب سکون سے ہٹاؤ رہنا چاہتا ہوں. تو یہ بلکہ اس کو پتہ ہے کہ جتنی زیادہ ٹیموں سے کھیلے گا اس کی ترقی ہوگی. آج کل تو آن لائن ہے نا، سب آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور لیولز ان لاک ہوتے ہیں، لائیو ہوتے ہیں. بالکل اور لیولز آپ ایک لیول کو کراس کرتے پھر ایک اور ان لاک ہوتا ہے جب آپ ان مشکلات کو عبور کر لیتے ہیں. بالکل بالکل جیسے ہم دیکھ رہے ہیں انسانی تاریخ. اور جو اسے ذہنی سکون ملتا ہے، اس سے جو اندازہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ وہ چیز ہے، گویا کہ وہ ہمارے جو دماغ ہے اس کے لیے خوراک کا کام دیتی ہے. 100% کہ جب ہم کسی امتحان سے پاس ہو کے نکلتے ہیں، امتحان بہت مشکل ہوتا ہے، تکلیف لگتی ہے. ہمارے مرحوم میر صاحب کہا کرتے تھے کہ ہائیکنگ جو ہے، ہائیکنگ کا مزہ یا ہائیکنگ سے پہلے آتا ہے یا ہائیکنگ کے بعد آتا ہے. ہائیکنگ کے دوران بندہ کہتا ہے جی آئندہ میں نے ہائیکنگ پہ نہیں آنا. ایسا ہی ہے. اچھا ایک اور بات بھی ذہن میں آ رہی تھی، جیسے آپ نے بھی بات کی، دو فورسز ہوتی ہیں. دنیا بائنری ہے، خدا تعالیٰ بھی تو کہتا ہے نا کہ واحد صرف خدا کی ذات ہے. دنیا بائنری ہے. اسی طرح جو فورسز ہیں، اگر آپ دیکھیں جو کمپیوٹر کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر آپ کو جو مرضی کرتا نظر آ رہا ہے، بیسیکلی یہ اس میں بائنری ایک ویلیو ہے، ایک 0 ہے اور 1 ہے. اس کو آپ اس طرح کریں اس طرح کریں، اس نے پوری دنیا کو آپ کے سامنے چلا دیا. اسی طرح ایک ایول بھی ہے اور ایک گڈ بھی ہے، وہ بائنری فورسز ہیں. تو جب انسان گڈ کو پش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سیٹسفیکشن دیتا ہے. اگر ایول اس پہ غالب آتی ہے وقتی طور پہ، تو پھر اس کے لیے وہ ایک میدان کھلا ہے کہ وہ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے. فرق وہی ہے جیسے عرض کیا، ملحد کے پاس کوئی ایسی ہینڈ بک نہیں ہے، ایسی طریقے استعمال کی کتاب نہیں ہے جس سے وہ اس میں اس کو اوور کم کر سکے. وضاحت سے جس میں بتا دیا گیا ہے خدا نے خیر تخلیق کی، اس سے اپنے آپ کو اگر روکو گے تو یہ اندھیرے پیدا ہوں گے، اور یہ اندھیرے جن اقوام میں پہلے پیدا ہوئے ان کے ساتھ یہ ہوا. ٹھیک ہے جی. اور اس سے بھی گہری جس طرح عرض کی نا کہ مطلب ڈارکنس لائٹ، اس کی جو اس طرح سے بتایا گیا ہے وہ ظاہر ہے مطلب ہے کہ لمبی چوڑی باتیں ہیں جس میں ہم ابھی تو شاید نہیں جا سکیں گے، موقع نہیں ہے، لیکن بڑی زبردست قسم کی ہینڈ بک دی ہوئی ہے. بالکل. اچھا صاحب آپ نے بات کی پرانی اقوام کی، عاد اور سمود کی بات کی. اچھا یہ جو ملحد ہے یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد. اصل وہ کہتے ہیں کہ آپ کا خدا نعوذ باللہ بڑا چالاک خدا ہے. وہ گیپس کی بات کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کی بات کرتا ہے جو انسان نے نہ دیکھی، نہ انسان ابھی تک وہاں پہنچا، نہ ہی کوئی ایسا انسان ہے جو وہاں سے ہو کے ہم تک آیا ہو. مثلا آخرت کی بات کرتا ہے، آسمانوں کی بات کرتا ہے، جنت کی بات کرتا ہے، جہنم کی بات کرتا ہے، یا پھر وہ ماضی میں چلا جاتا ہے، آدم کی بات کرتا ہے. آدم ابھی تک بندہ کہتا ہے 1 تھا 2 تھے، 700 سال پہلے والا تھا، 1500 سال پر انسان جو ہے وہ مطلب ایسی وہ مبہم بات کرتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ ایمان بھی لے کے آؤ. تو یہ گاڈ آف گیپس، کیا یہ خدا تعالیٰ کی ہستی پہ سوال نہیں ہے؟ خدا تعالیٰ کی ہستی پہ سوال ہے جی، باقاعدہ ہے. لیکن ہم تو پھر دوبارہ یہی دیکھیں گے کہ یہاں پہ سوال اٹھانے میں سب بڑے شیر ہیں، باقی چیزوں پہ نہیں. اس طرح سے اگین دوبارہ وہی والی بات پہ ہم اگر آتے ہیں، ہیومن سائیکالوجی، آپ ایک جگسو پزل کو سالو کرنے بیٹھے ہیں، آپ گیپس کو فل کرنے کو ہی تو چیزیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا ایک اسٹرکچر بن گیا، اب وہاں کچھ حصے خالی رہ گئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا اس گیپ کو کیا چیز فل کرتی ہے. ہم وداؤٹ فلنگ گیپس ہم نہیں زندگی میں رہنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ گیپس فل ہوں. اب اگر خدا گیپس کا خدا ہے اور وہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہے جس طرح مثال کے طور پہ نہ کبھی کوئی وہاں گیا، نہ کبھی کسی نے وہ دیکھا، تو آپ کہیں سے پوچھنا تو چاہیں گے. ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ ہیں یوٹیوب پہ بیٹھے جو ہے، مثلا میکسیکو کبھی نہیں گئے ہوئے، لیکن میکسیکو کی جو ہے وہ صحراؤں اور وہاں کے جو کیکٹس اگے ہوئے وہ سارے سلسلے جو ہیں وہ بیٹھ کے یوٹیوب پہ دیکھتے رہیں گے اور کہیں گے ہمیں اسے اچھی اسکرین دو، بڑی اسکرین دو، ہم اس کے اوپر بیٹھ کے دیکھیں. یو کانٹ بی دیئر. تو آپ پہلے ٹریولاگز ہوتے تھے، سفر نامے لکھتے تھے لوگ، آپ وہ پڑھ کے دل پشوری کر لیتے، دل خوش کر لیتے تھے. پھر اس کے بعد ویڈیوز آ گئی ہیں تو آپ ویڈیوز بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں. یو وانٹ ٹو نو. ہیومن جو مائنڈ ہے وہ کیوریس ہے. جی ٹھیک ہے جی. تو جن چیزوں کو آپ نہیں جان سکے، دوبارہ میں تو اس کو یہی بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس کے لیے اس نے آپ کو ہینڈ بک دی ہے. یہ جو تم نے ماضی میں نہیں دیکھا وہ یہ ہوا تھا، تم نے فیوچر میں آگے نہیں دیکھ سکتے، فیوچر میں آگے یہ کچھ ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ آن واٹ یو ڈو. بالکل ٹھیک بات ہے. سب کامنٹس کی بات ہوئی تھی، کچھ کامنٹس بھی لیتے ہیں، اس میں سوال بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ایک ہیں محمد آزاد صاحب ہیں کوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گفتگو ہوئی اور ویسے بھی آج کل
جو خدا تعالیٰ کی شکل پیش کی جاتی ہے جی وہ آج کی جدید دنیا سے میچ نہیں کرتی. ٹھیک ہے جی. تو اور مطلب جو شکل پیش کی جا رہی ہے وہ گویا کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی وہ الحاد کو پھیلانے کا سبب بن رہی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو اس بارے میں ایک تو میں یہ کہوں گا کہ یہ تو ایک الگ پروگرام کا ویسے متقاضی ہے یہ چیز کہ جو مذہب اہل مذہب ہیں وہ مذہب کو کیسے پریزنٹ کر رہے ہیں، اور اگر مسلمانوں تک ہم نے مخصوص ہونا ہے کہ کیا کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں. خدا کی وہ شکل ہے جو آج کل قابل قبول نہیں ہے. محمد آزاد صاحب، لیٹ می ڈس ایگری، مجھے اختلاف ہے اس بات سے. آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کا، اور بہت ساری چیزوں پہ تو آپ ہر پھر کے واپس جا رہے ہیں. مثال لیں جی، یہ مائک، یہ تو کہیں جب ابتدا ہوئی تھی ریڈیو کی، یہ مائک اس وقت چلا کرتے تھے. آپ ہر پھر کے واپس اس مائک، بڑے مائک پہ آ گئے، درمیان میں چھوٹے چھوٹے مائک، بالکل چھوٹے کہ وہ نظر بھی نہیں آتے تھے. آج ہم ہر پھر کے دوبارہ جب اس پہ واپس آئے ہیں، اگرچہ یہ نہیں کہ وہ ناقص ہو گئے ہیں، لیکن فار واٹ ایور ریزن ہم دوبارہ ان کی طرف واپس آ رہے ہیں. کون ہے جو اس زمانے میں، جس میں سوشل میڈیا، جس میں انٹرٹینمنٹ، ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ آپ کو انسٹاگرام پہ مل رہی ہے، ٹک ٹاک پہ مل رہی ہے، اسنیپ چیٹ کے ذریعے سے آپ جس طرح سے اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں آپ کرتے ہیں، بے شمار یوٹیوب، جتنے مرضی ویڈیوز بیٹھ کے دیکھتے رہیں. اس سب کے ہوتے ہوئے ہم میں سے اکثریت جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں، وی اسٹل ریلائی آن ریڈیو. ریڈیو آج تک قائم دائم ہے. ایک وقت تھا کہا گیا تھا کہ ریڈیو ختم ہو جائے گا، ریڈیو نہیں ختم ہوا. تو اس لیے اٹس آل اباؤٹ نوئنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ تھنگس. ٹھیک ہے. یہ اس میں نا میں آپ ایک اور مثال مجھے دینی ہے، اس سے بڑی پسند ہے، مجھے اچھی لگتی ہے یہ مثال دینی. آج کل کا آدمی جس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اور آزاد صاحب نے اچھا بھی اپنی طرف سوال پوچھا، I'm not criticizing him. اختلاف بڑے ادب سے جناب کیا ہے میں نے. مجھے یہ مثال بڑی اچھی لگتی. پیسے خرچ کر کے آپ اس خلا کو پر کرنے کے لیے یوگا کرنے جاتے ہیں جو آپ کے اندر ایک گیپنگ ہول بن گیا ہو جدید زمانے کی جدید ترقیات کے ساتھ. وہ خلا میڈیٹیٹ کرنے گئے ہوئے، بریدنگ ہو رہی ہے، میڈیٹیشن ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے پیسے دے کے. میں جی ایک سیشن کا 60 پاؤنڈ دیتا ہوں یا دیتی ہوں. سب بڑا ایڈمائر کرتے ہیں. اس کے لیے وہ میٹس بھی لیے ہوں گے، اس کے لیے سارا کچھ ہے، اروما تھراپی بھی چل رہی ہے، کینڈلز بھی جل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں واہ کیا بات ہے جناب. وہ ماڈرن مین، ماڈرن وومن از ان سرچ آف سم تھنگ وچ ہیز بین دیر سینچریز اولڈ. اس کو پتہ نہیں ہے میرا کیا کھو گیا، نہیں کچھ کھو گیا. اچھا، وہاں وہ پیسے دے کے یوں بیٹھے رہیں آنکھیں بند کر کے، کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن جس وقت وہ اس انگلی کو اٹھا کے سیدھا کرتے ہیں، یہاں سے یہاں لے کے آتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، لوگ کہتے ہیں کتنا بیکورڈ آدمی. آپ کہتے ہیں اچھا چلو میں یوں کر لیتا ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے نا. سو اور چیلنج اگین بات ہم لیتے ہیں. میں فخر سے بتانا چاہوں گا کسی کو بھی کہ ہاں میں خدا کا قائل ہوں. یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ خدا کو پانے کے مختلف ذرائع ہیں جن سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور جس سے مختلف ذرائع سے آپ سمجھا سکتے ہیں. ٹیک پرائڈ، ٹاک ٹو دا ایگنوسٹکس اور ملحدین، اور ان کو بتائیں کہ نہیں یار ایسے ہے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے کنوکشن ضروری ہے، فخر ضروری ہے اس چیز کے اوپر کہ میں خدا کو، اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ نے وہی والا یوزر مینول نہیں پڑھا ہوا تو آپ کیسے کسی کو دیں گے کہ یہ لے لو، یہ پڑھ لو؟ اگر اس کو سمجھا نہیں، اس کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، کیسے ہم کسی کو دیں گے؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا نا کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں ہے. کہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کتنا خوبصورت ہے اور کتنا آج بھی ویلڈ ہے، تو اس سے ایبسنس آف ایویڈنس از ناٹ ایویڈنس آف ایبسنس. بالکل صحیح بات، جس بات ہے. صبح آگے چلتے ہیں جناب. ایک یوزر ہینڈل ہے نینا گپتا کے نام سے. جی. وہ کافی سارے انہوں نے اس پہ بڑا اچھا لیکن اس میں سے 1-2 پوائنٹ لے لیتے ہیں. جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے سوال کے طور پہ پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ، حدیث بھی ہے کہ دنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر. وہ کہتی ہیں کہ جی مذہب انسان کو ریسٹرکٹ کرتا ہے. مطلب کہتا ہے یہ نہ کرو، ایسے نہ کرو، یہ نہ کھاؤ، اتنا جو ہے وہ نیند کرو، یا اٹھ جاؤ پھر نماز پڑھو، پھر تلاوت بھی کرو، پھر خدا کو بھی یاد کرو، پھر اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ کرو. والدین کے حکم، ریسٹرکشنز بہت زیادہ. جب کہ کہتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے انسان کو جنگل میں آزاد کر کے چھوڑ دیا ہوا، تو جو مذہب ہے وہ بیسیکلی خدا تعالیٰ کی ول کے اگینسٹ انسان کو آزادی کو سلب کر رہا ہے، روکتا ہے، قدغنیں لگاتا ہے، پابندیاں لگاتا ہے.
تو پھر یہ مذہب گویا کہ خدا تعالیٰ کے خلاف جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا کہیں تھے حسن میں تو اس میں دوبارہ ایک چھوٹی سی بات کی گزارش کروں گا اور ایک سوال کے ساتھ چھوڑ دوں گا. وہ انہوں نے جواب دینا یہ دے دیں, کوئی اور ہمارے ناظرین میں سے دینا چاہتا ہے وہ دے دیں ضرور, بڑے شوق سے. ماڈرن مین اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہے اور فخر سے بتاتا ہے کہ میں ایک سویلائزڈ معاشرے سے تعلق رکھتا ہوں. فخر سے بتاتا ہے میں لا ابائڈنگ سٹیزن, میں ٹیکس دیتا ہوں, پابند کیا گیا نا دینے کا. بالکل ٹھیک ہے جی. میں ٹریفک لائٹ پہ رکتا ہوں, پابند کیا گیا نا. میں اپنے گھر سے شور 7 والوں کے گھر میں نہیں جانے دیتا, پابند کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. میں اپنے نیبر کی دیوار کو باؤنڈری سمجھ کے اس کو رسپیکٹ کرتا ہوں, پابند کیا گیا. تو ادھر سے ادھر نہیں چھال مار سکتے, نہیں چھلانگ مار کے ادھر جا سکتے, رسپیکٹ کرتا ہوں میں. لا کی لا کیا ہے؟ لا پابندیاں ہی تو ہے. بالکل. سویلائزیشن, پچھلی دفعہ میری بات ہوئی, سویلائزیشن تو آئی ہی پابندی کے نتیجے میں. اور ایک سویلائزڈ آدمی کو فخر ہی اس بات پہ ہے کہ میں پابند ہوں اور میں پابندی ان ریسٹرکشنز کی کرتا ہوں. آپ کسی اور مثال لے لیں جی, جم میں جاتا ہے ایک نوجوان, جہاں پہ جا کے وہ مختلف قسم کی اپنی جو ہے وہ ایکسرسائز اور فزیکل ایکٹیویٹی, باڈی بلڈنگ, ویٹ لفٹنگ, سارا کچھ کرتا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ بعض ضابطے ہیں جس کو اس نے فالو کرنا ہے. یہ کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. یہ چیز اگر یہاں سے اٹھائی تو یہ وہیں واپس رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اتنے وقت سے پہلے تم نہیں آ سکتے کیونکہ کھلے گا نہیں, اتنے وقت کے بعد تک تم نہیں رہ سکتے, تمہیں جانا ہوگا جو چینجنگ رومز ہیں, شاورز ہیں, وہاں جانے کے ادب آداب ہیں وغیرہ وغیرہ. ان پابندیوں کے نتیجے میں ایک اور طرز, اب یہ سارا اچھا ہے, یہ نیکی کا کام ہے جو پابندی کے نتیجے میں ہو رہے ہیں, لیکن پھر ایک سٹیج آتی ہے جہاں پہ آپ ٹرانسینڈ کرتے ہیں اس پابندی سے اوپر, جہاں پہ آپ اپنے دل سے آپ کے جو ہے وہ خیر کی تمنا پیدا ہوتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جب ویٹس آپ نے واپس رکھنے ہیں یا ڈمپ بیلز واپس رکھ رہے ہیں تو آپ اس کو صاف کر کے تو پسینہ وغیرہ لگاؤ, آپ وہاں سے وائپ کے ساتھ اس کو صاف کرتے ہیں, چاہے کوئی آپ کو روک کے ٹوک کے نہ بھی کہہ رہا ہو, وہاں آپ کی انٹیگریٹی کا سوال آ جاتا ہے. درست بات. سو اے سویلائزڈ پرسن موسٹ آف دا ٹائمز وڈ وانٹ ٹو ٹرانسینڈ انٹو اے پرسن ود انٹیگریٹی. ٹھیک ہے نا. اور کیسے عمل کرنا جو اس کا پابند بھی نہیں, خیر کا وہ کام. تو اس لیے جو ہے وہ, خیر میں یہاں پہ بات اس کو ختم کرتا ہوں. اور اگر کوئی اس کا جواب دینا چاہے, کیا پابندی پوری دنیا میں نہیں ہے؟ اب اسلام کے اوپر بڑا اعتراض ہوتا ہے جی پردہ. ٹھیک ہے جی, کہ پردہ کا عورت کو ریسٹرکٹ نہیں, سارا معاشرہ کر رہا ہے, ہر جگہ ہر عورت جو گھر سے باہر نکلتی ہے اس کے لیے پابندی ہے اس چیز کی کہ وہ اپنے آپ کو کور کر کے رکھے. مرد پہ بھی ہے. آپ اس وقت جو کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں, ہم پردہ آبزرو کر رہے ہیں, کیونکہ ہم تو ریلیجسلی بھی ویسے بھی انسان نے سیکھا یہ ہے کہ انسان نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھنا سب کرتے ہیں. مسلمان عورت کا یہاں تک آتا ہے, انگریز عورت کا یہاں تک آتا ہے. فرق تو ڈگری کا ہے, فیو انچز ہے اونلی, جہاں عورت کمفرٹیبل فیل کرتی ہے. جی ٹھیک ہے نا, جس معاشرے میں. اچھا, تو کیا ہم سب پابندیوں میں زندگی نہیں گزار رہے؟ کیا بہت سے ایسے ایکٹس نہیں ہیں جو آپ پبلکلی کسی بھی دنیا کے سب سے ترقی یافتہ اور سب سے لبرل معاشرے میں بھی آپ کے اوپر پابندی ہے, نہیں کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے, آپ وہ نہیں کرتے, فخر محسوس کرتے ہیں. مذہب کے اوپر کیوں اعتراض؟ ویسے بھی آزادی سے مراد مادر پدر آزادی بھی تو نہیں ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ٹریفک آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, اگر آپ کی لیفٹ ہینڈ رائڈ ہے آپ کی, تو آپ دائیں طرف چلنا شروع کر دیں کیونکہ آزادی ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا, ایک معاشرہ بنتا ہی تب ہے جب وہ سارے کے سارے لوگ ایک سیٹ آف رول کو اس کی پابندی کریں, اور جو بندہ اس کے خلاف جاتا ہے اس کے لیے پھر عدالتیں ہیں. وہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر اس نے غلط کیا ہے پھر سزا ہوتی ہے. وہ علیم صاحب نے فرمایا نا کہ کوئی پابندی نہ چاہے ایسی آزادی کہاں, خود میری خواہش سے نکلا سلسلہ زنجیر کا. بالکل صحیح بات, خود میری خواہش سے نکلا سلسلہ زنجیر کا. اصل پچھلے نشست میں بات ہوئی خدا تعالیٰ کی کہ وہ کیسے اس نے کائنات کو تخلیق کیا اور کیا ہوا. اچھا, ایک ہیں نعمان صادق صاحب, جی بڑی رسپیکٹفلی بڑے انہوں نے اچھے سوالات اٹھائے ہیں. ایک سوال وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ریزننگ دی ہے, یہ تو سیم ریزننگ اس پہ بھی اپلائی ہو سکتی ہے کہ ایلینز آئے اور انہوں نے کائنات کو تخلیق کیا اور چلتے بنے, اب کام سلسلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا کہیں گے؟ بالکل, دیکھیں بہت سے اس وقت مذاہب کہہ لیں یا کلٹس کہہ لیں, وہ اس قسم کی آئیڈیالوجیز کے گرد بنی بھی ہوئی ہیں. بعض مذاہب کے اندر اس طرح کچھ سمجھتے بھی ہوں گے کہ جی ایلینز آئے یا کوئی غیر مرئی سی مخلوق آئی وہ آ کے بنا, تو سمجھتے رہیں.
اس کا مذہب کے اوپر یا جو پچھلی دفعہ تو جو بات ہوئی نا سو وہ تو اس کو ہم جس طرح پہلے بھی ہو چکا نا کہ وہ تو بالکل مبادیات ہیں، بالکل کامن سینس پہ ایڈریس کا. جی جی جی. لیکن اب ہم جس سطح پہ بات کر رہے ہیں اس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کائنات یا یونیورس یا ملٹی ورس کے کریٹر کی بات کر رہے ہیں، اور ہم اس بڑی سوفسٹیکیٹڈ ڈیزائن کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے، جس طرح سے سارے سلسلے ہیں لائف کے، زندگی کے اور نمود اس کی. ہم بات کر رہے ہیں اس انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے انٹیلیجنٹ کریٹر کی، بالکل، جس نے کچھ خاص سوچ کے ایک چیز بنائی ہوئی ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے ہیونلی باڈیز کو دیکھ لیں، پچھلی دفعہ بھی اسفیئر کی اور سرکلس کے بعد ساری ہیونلی باڈیز سرکولر شیپ میں، ساری ہیونلی باڈیز جو ہے وہ سرکولر شیپ آلموسٹ، ٹھیک ہے جی، بالکل اپنی آربٹ میں جو ہے وہ چلتے ہیں. تو ہم اس انٹیلیجنٹ کریٹر کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی آیا ہوگا بنا، ٹھیک ہے بنایا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹیلیجنٹ کریٹر کون ہے. مذہب کے ماننے والے یہ دیکھتے ہیں، وہی اس یوزر مینول کی تلاش، اس ہینڈ بک کی تلاش کرتے ہیں کہ اس نے پھر یہ گیپس کہاں سے فل کیے ہیں کہ ایلینز نہیں تھے، بیکاز اٹ ہیز ٹو بی ون کریٹر. کوزالٹی وہاں تک ہمیں لے جاتی ہے جہاں ہم نیرو ڈاؤن ہو کے ون کریٹر پہ آتے ہیں. آگے جس طرح بات ہوئی پہلے بھی کہ اس ون کریٹر کا پھر کہاں سے اس کا وجود، وہ پھر ایک الگ بحث شروع ہوتی ہے. لیکن اٹ آل the sophisticated design of the multiverse actually takes us to a point جہاں پہ ہم بالکل نیرو ڈاؤن کر کے ایک کریٹر پہ ضرور آتے ہیں، لاجیکلی سائنٹیفکلی اس کی ضرورت ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ہونا چاہیے. اور انٹیلیجنٹ ہے اس انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے پیچھے کریٹر، تو اس نے پھر کچھ جو ہے وہ اس کے ادب آداب سکھائے ہیں، بتایا ہے طریقہ کار، اس پورے ملٹی ورس کی منزل کیا ہے، ہم کدھر کو جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. حسب ایک گزشتہ پروگرام میں جو ہماری نشست ہوئی تھی اس میں یہ بھی ذکر ہوا کہ جو مذہب ہے اس نے سائنس کی ترقی میں کردار ادا کیا ہے. ذکر ہوا کہ ڈارک ایجز جب یورپ میں تھیں تو اس وقت اسپین میں علم بہت اس کو مطلب پنپ رہا تھا جی، اور بلکہ وہ ذکر ہوا آکسفورڈ اور کیمبرج کے جو بانیان میں سے لوگ ہیں وہ غالباً وہ متاثر تھے جی اسپین سے. تو ایک کامنٹ ہے ایک یہاں پہ جو کامنٹ لکھنے والے جو بھی ان کا ہینڈل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ غلط فہمی ہے آپ کو، اسلام کا سائنس کی ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. دراصل جو اسپین میں ہوا وہ یوں ہوا کہ جو اس وقت کے لوگ تھے جب مسلمانوں نے علاقوں کو فتح کیا تو جو گریک فلسفی ان کے ہاتھ میں آئی اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کی ٹرانسلیشن کے بعد مثلاً وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کا جو ابن رشد ہے جی وہ ارسطو کے ماننے والے تھے، اس کو پسند کرتے تھے. اسی طرح وہ کہتے ہیں جی غزالی جو ہیں وہ نیو پلیٹونسٹ تھے، ٹھیک ہے جی، پلیٹو کے ماننے والے تھے، اس کی جو جدید فارم ہے. تو مذہب کا اس سے تعلق نہیں ہے، آپ اس کو مکس نہ کریں. بیسیکلی تو گریک فلسفی کو جب انہوں نے ترجمہ کیا، اس علم کو انہوں نے گویا کہ یورپ میں ٹرانسفر کرنے کے وہ باعث بنے، تو یہ اس کا کمال ہے سائنس کی طرح کی، مذہب کا کمال نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے؟ رائٹ. اس میں میں دوبارہ کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اس پہ کچھ عرض کروں. میں دیکھیں تو کہیں دعویٰ بنقل پر ہم نے کہیں پہ بھی نہیں کیا اور کسی کو کرنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ جی یہ سائنسی ترقی مسلمانوں نے اس لیے کی کیونکہ قرآن نے انہیں تمام سائنسی اصول والے سمجھائے تھے. ہاں قرآن کریم کے اندر اشارے موجود ہیں، یہ کسی کا دعویٰ نہیں کہ قرآن از اے بک آف سائنس. جی ٹھیک ہے جی، سائنس اسے سپورٹ کرتی ہے، وہ سائنس ٹیفک راہیں کھولتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. قرآن از اے بک آف لا اینڈ قرآن از اے بک آف لا آف مورالٹی، ہاں جی، اور اسپریچولیٹی، خالق کو پانے کی طرف جانا اور وغیرہ وغیرہ. رائٹ. سو یہ تو کہا ہی نہیں کسی نے، نہ کہنا بھی چاہیے کہ جی یہ تمام کا تمام جو ہے وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ مسلمان تھے، وہ ہیلنسٹک فلسفی سے متاثر تھے، گریک فلسفی سے متاثر تھے اور ان کی سائنٹیفک اپروچ سے، وہ ایک الگ بحث ہے. وہ ایرسٹوٹیلین تھا اور وہ جو ہے وہ نیو پلیٹونسٹ تھا. یہ کہنا مثلا ایک رجحان، اب سوچ کے رجحانات تو کہیں پہ مل ہی جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ڈانٹ، کچھ نہ کچھ ٹریٹس مل جاتی ہیں. عام لوگ بڑا کیجولی کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں مارکسسٹ ہے، حالانکہ وہ جو اس کو مارکسسٹ آپ کہہ رہے ہیں وہ صرف کوئی ایک آدھ ٹریٹ آپ کو اس میں نظر آیا تو آپ کہتے ہیں وہ والا اس میں کہتے ہیں فلاں بڑی فرائڈین سوچ ہے. ٹھیک ہے، وہ اس نے سگمنڈ فرائڈ کو پڑھا بھی نہیں ہوگا، لیکن چونکہ وہ کسی سیکس انسٹنکٹ کے اوپر بہت زور دیتا ہوگا وغیرہ. اینی وے واپس آتے ہیں اس بات کی طرف. انہوں نے تراجم کیے، کوئی انکار نہیں، ترجمے کی بڑی زبردست تحریک چلی. ابو جعفر المنصور بے تحاشا کردار ان کا اس چیز کے اندر بھی، ٹرانسلیٹ کرو اور دوسری دنیا کے علوم سے علم
اخذ کرو. بالکل. ٹھیک ہے جی. انہوں نے دوسرے علوم کو ٹرانسلیٹ کیا اور اس میں جو ہے وہ اسلام کی انڈرسٹینڈنگ اور ٹیچنگز کے دائرے میں رہتے ہوئے دنیا سائنس اور دوسری چیزوں کو ایکسپلور کیا اور اس کے اندر سائنٹیفک ترقیات حاصل کی. تو بڑی اچھی بات ہے. ایک چیز کا ثبوت جو اس سے ملتا ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے جو پچھلی دفعہ سوال بھی آیا کہ اسلام انسان کی سوچ کے اوپر قید نہیں لگاتا. وہ اسے سوچنے دیتا ہے کہ دوڑاؤ اپنی سوچ کے گھوڑے جہاں تک دوڑا سکتے ہو. وہ پھر آپ یونان تک دوڑائیں, وہ آپ جو ہے وہ چائنا کی کوئی جو ہے وہ چائنیز فلسفیز کو جا کے سمجھیں اور پرکھیں اور پڑھیں, یا آپ مڈغاسکر نکل جائے آپ کی سوچ, جہاں جا سکتے ہو علم حاصل کرو. اس پہ تو بڑا زور ہے. انہوں نے بھی کیا, انہوں نے بڑی ترقی. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کے اندر وہ تعلیمات موجود ہیں یا سائنس کی وہ اشارے موجود ہیں. لوگوں کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اسلام علم حاصل کرنے سے سائنس کی ترقی سے روکتا بھی تو نہیں ہے نا. بالکل صحیح ہے جی. صحیح. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ اختلاف امتی رحمتن. تو علمی اختلافات کے بارے میں یہ تو تھا. ایسا ہی ہے. ڈنڈے سوٹے کا جو اختلاف ہے وہ تو رحمت نہیں ہو سکتی, زحمت ہی ہے. اچھا صاحب, ایک اور سوال ذکر ہو گیا تھا اس کا. یہ ایک اور ہیں دوست, انہوں نے یہ بات کی کہ جب آپ نے یہ ریزن پیش کی کہ جو انفینٹی کا آپ نے بتایا کہ زیرو سے اگر ہم چاہے اوپر کو چلیں چاہے نیچے کو چلیں کوئی حد نہیں ہے. اگر اس کی حد تک ہم نہیں پہنچ سکتے تو پھر آپ اگر یعنی کہ سائنس اس کی حد نہیں بتا سکتی تو اس کا مطلب ہے بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جس کو سائنس صحیح طرح بیان نہیں کر سکتی. تو وہ کہتے ہیں اس دلیل سے خدا تعالیٰ کی ہستی کیسے ثابت ہوتی ہے؟ دوبارہ اختصار سے عرض کر دوں گا. پچھلی دفعہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات میرے خیال بیان ہو گئی تھی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سائنس کسی چیز کو نہیں سمجھ پاتی یا اس کا کوئی ٹینجیبل آپ کے پاس کوئی وہ ایویڈنس نہیں دے سکتی, جس طرح انفینٹی ہے, جس طرح اسپیس کی حدود ہے, جس طرح پائی ہے یا دوسرے سمبلز جو ہم نے انٹروڈیوس کیے, نمبر کا فیلئر جہاں پہ ہو گیا, اور اس بنیاد پہ ان کو رد نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, یہ مان رہی ہے کہ وی ہیو یٹ ٹو ایکسپلور, وی ہیو یٹ ٹو ڈسکور. بالکل اسی طرح ہم صرف عقلی یا سائنٹیفک یا فلسافیکلی اگر ہم خدا کو ثابت اس طرح سے نہیں کر سکتے ایز اے ٹینجیبل, اینڈ وہ تو ہے ہی نہیں ٹینجیبل تو ہے نہیں چاہیے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسے رد کر دیں. جس طرح سائنس میں ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارے انٹلیکٹ کی, ہمارے سمجھ بوجھ کی کچھ حدود و قیود ہیں, اسی طرح سے ہمیں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ خدا کی ذات کے اوپر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, نہ کہ اسے صرف اس بنیاد پہ مسترد کر دینے کی. جیسے کہ مسیح موعود علیہ السلام یہ بھی تو فرماتے ہیں نا کہ جو عقل ہے, سائنس ہے, وہ انسان کو اس حد تک لے جا سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ ہونا چاہیے. آگے پھر الہام ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے کہ بھئی خدا تعالیٰ موجود ہے. اچھا سب ایک یہ بھی سوال تو بڑا مختصر سا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مسلم ذہن آج کل کا جو مادی ذہن ہے, مادیت سے متاثر ذہن, اس کی عکاس ہے یہ بات. وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں خدا کا ذکر ہے وہ میٹا فزیکل نہیں ہے. اچھا, آپ نے خدا کا جو کانسیپٹ ہے وہ میٹا فزیکل سے پیش کیا کہ غیر مرئی, یا جس کو آپ ایک شخصیت کے تو ایک شخص ایک وجود کے طور پہ آپ نے اس کو پیش نہیں کیا, جبکہ ان کے مطابق قرآن میں جو خدا ہے وہ ایک وجود کے طور پہ ہے. اچھا, یہ پھر کہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک وجود کے طور پہ تو ہے, لیکن میٹا فزیکل وجود بھی تو ہوتا ہے, اور اسے ایک میٹا فزیکل وجود کے طور پہ ہم مانتے ہیں جو مادی جسم نہیں رکھتا, مادی جسم نہیں رکھتا, جو ان 3 ڈائمینشنز کا قید نہیں ہے جس کے اندر باقی کی فزیکل جو چیزیں ہیں اس دنیا اشیاء ہیں وہ ہیں, ورنہ خدا تو میٹا فزیکل ہے. باقی آگے اگر انہیں پوچھنا ہے سوال تو ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ بھیج دیں کہ جی اسلام کا خدا میٹا فزیکل ہے, کیسے نہیں ہے. خدا تعالیٰ اگر میٹا فزیکل نہ ہو تو شاید وہ جو اس کے وجود کے ساتھ چیزیں ہم نے منسلک کی ہوئی ہیں, خدا تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہوئی ہیں, وہ شاید ممکن نہیں ہے کہ وہ ان صفات کا حامل ہو سکے. اصل ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو لے چلتا ہوں جاوید اختر صاحب کی طرف. جی, ایک سوال انہوں نے پوچھا تھا, وہ اٹکا سا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, مذہب آپ ٹھیک مانیں نہ مانیں, مذہب ٹھیک ہے, خدا ہے یا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بات یہ ہے, میں کچھ وضاحت کر رہا ہوں. کہتے ہیں جی اگر آپ دنیا میں ایک برانڈ ہے اور وہ برانڈ ایک چیز بناتا ہے, آپ کہہ لیں ٹی شرٹ بناتا ہے, جی,
اور وہ ایک خاص اس کا طریق ہے ہوں جی. وہ کوئی بندہ اس کو کاؤنٹرفیٹ بنا دیتا ہے, اس کو نقلی بنا دیتا ہے جی اور برانڈ کو پتہ لگ جاتا ہے, تو بھائی وہ تو قانونی کارروائی کر دے گا, وہ تو عدالت میں لے جائے گا, گھسیٹے گا, جرمانے کرے گا, بڑا کچھ کرے گا, جو کچھ کر سکے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنا فساد ہے وہ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے, یا چلیں کریں زیادہ تر کہہ لیں. مسلمان ہیں تو وہ جہاد کے نام پہ فساد کر رہے ہیں. جو غزہ میں ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے, پیچھے مذہبی کار فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ حق دیا ہے اور رائٹ دیا ہے, جو بھی گفتگو چلتی ہے. تو خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اس کے نام پر فساد برپا کیا جا رہا ہے, وہ کر کچھ نہیں رہا. ہاں سب اس میں بہت سارے جواب آ رہے ہیں. اس میں جو جواب تو نہیں, مطلب اس کے اوپر تبصرہ کرنے کا دل کر رہا ہے. ایک کوئکلی میں بتاتا ہوں. احمد فراز نے ایک انٹرویو میں بتایا کرتا کہ جی میں کہیں باہر گیا ہوا تھا, واپس آیا میں تو جو ہے وہ ایک کوئی کوئی کہتے ہیں انتخاب تھا عجیب سا, اس کا نام کہتے جی مرزا غالب سے فراز تک, اور مرتبین میں احمد ندیم قاسمی اور احمد فراز کا اپنا نام. کہتا میں نے کھول کے دیکھا تو یہ ان کے الفاظ بتا, کہتا بہت ہی ذلیل انتخاب تھا اور بہت ہی ذلیل طریقے سے چھاپی ہوئی تھی کتاب. تو کہتا کہ میں نے سوچا شاید قاسمی صاحب نے ویسے میرا نام ڈال دیا ہوگا. ہاں جی. تو مجھے جب میں قاسمی صاحب سے ملا, میں نے کہا وہ کس قسم کا آپ نے ڈال دیا اس کے اندر, وہ میرا نام بھی آپ کو ویسے پورا حق ہے کہ آپ ڈالیں, لیکن یہ کیا. کہتے میں نے تو نہیں ڈالا, میں یہ سمجھتا رہا تم نے کہیں چھپوائی ہے اور میرا نام ڈال دیا, اور میں بھی حیران تھا. لیکن وہ کہتا کہ وہ ہم نے چیلنج ویلنج نہیں کیا. دیکھیں آپ بعض اوقات اٹس اٹس بلو یور کیا کہنا چاہیے مقام اور منصب اور آپ کا اسٹیشن جو ہے, کہ آپ اس چیز کو جو ہے وہ ایڈریس کرتے پھریں. اور عام طور پہ ان چیزوں کے پیچھے جب وہ جائیں گے تو یا کمرشل انٹرسٹ ہوں گے, یا جو ہے وہ آپ کو ریپوٹیشن کے مسائل ہوں گے, اور اس کے پیچھے بھی بیشتر اوقات جو ہے وہ آپ کے کمرشل ایشوز ہوتے ہیں. برانڈس کی بات اگر ہم کریں جی جی جی, تو اس میں جو ہے وہ خدا نے دے دیا ہوا, اس کو پتا کہ جی میں دے چکا ہوں جو دینے والا, جو میں نے تعلیم دینی ہے, دینے والے موجود ہیں. اس کے بعد اگر کوئی مذہب کے نام پہ جو مرضی کرتا پھرے وہ کرتا پھرے. رہ گئی بات جاوید اختر صاحب کی اور ان کا یہ کہنا کہ بھئی دنیا میں سب سے زیادہ فساد خدا کے نام پہ ہوا ہے. دنیا کی تاریخ میں, کیونکہ دیکھیں یہ تو ہیں چھوٹے موٹے سپنز جو آپ بیچ میں لے آتے ہیں فار ہیوج جیو پولیٹیکل ایشوز. آپ نے جب اس کو منظر عام سے ہٹانا ہوتا ہے تو آپ کوئی چھوٹا موٹا دھماکہ کسی محمد سلیمان سے یا کوئی محمد احسان سے کروا کے ادھر ادھر کہیں آپ کہتے ہیں جو مسلمان نے یہ کر دیا وہ کر دیا. جاوید صاحب سے سوال یہ ہے, وہ تو پتہ نہیں سنیں گے بھی اور کہیں آ کے جواب, یا ان کے جو بہت معتقدین ہیں وہ آ کے جواب دیں. ہم آج تک جو اس وقت نان ہسٹری میں جو جنگیں بڑی جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس وقت ماڈرن ہسٹری میں, وہ دا فرسٹ ورلڈ وار and the second world war, were they fought in the name of religion? No. What was at the root of it? آپ آ کے بتائیں, ہم نے نہیں بتانا, آئیں آ کے بتائیں. وہ یا ان کے جو بھی کوئی معتقدین ادھر ادھر بیٹھ کے اس چیز کرنے والے. تیسری جنگ عظیم جو یا تو ہونے جا رہی ہے, اللہ کرے نہ ہو, یا شروع ہو چکی ہے, اس میں مذہب, اس کا کوئی مذہب سے تعلق ہے. اس وقت آپ کو جو سب سے بڑے تھریٹس محسوس ہو رہے ہیں on a military scale, on the scale of espionage, وہ مسلمانوں سے ہو رہے ہیں, کسی اور سے ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, آئیں آ کے ہمیں بتائیں. enlighten us please. thank you very much. بالکل ٹھیک ہے سر. ابھی بہت سارے پہلو تشنا رہ گئے. بالکل لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ کو تکلیف دینی پڑے گی, اس وقت تک کے لیے اجازت دیتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.